बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉर्म वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। कौम को मुबारक हो। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और यू टर्न लेकर एक बार फिर अपने अजीम लीडर होने का सबूत दे दिया है जनाब। ताज़ा यू टर्न उन्होंने नून लीग के दौरे हुकूमत में किए गए LNG मुआहदे पर लिया है। कतर के साथ LNG मुआहदे पर इमरान खान बमा शेख रशीद साहब गले फाड़ फाड़ कर कौम को एक अरसे तक बताते रहे कि ये मुआहदा करके नवाज शरीफ मुल्क के साथ कितना गलत करने जा रहे हैं और पता नहीं कौम के साथ कितना बड़ा धोखा होने जा रहा है। इसी मुआहदे पर हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। हालांकि भोली भाली कौम इंतजार कर रही थी कि जब आएगा इमरान खान तो इंकशाफात का एक पिटारा खुलेगा और हमें बताया जाएगा कि LNG मुआहदे में कितनी करप्शन हुई और नवाज शरीफ ने कितना कमीशन लिया। तहरीक इंसाफ की ट्विटर पर बैठी पूरी इंसाफी फोर्स इस बात की मुंतजर थी कि कब वो सुहानी घड़ी आएगी जब इमरान खान LNG मुआहदा मनसूख करने का ऐलान करेंगे और फिर उन्हें मौका मिलेगा कि वो अपने कप्तान की दयानतदारी और हुब्बुल वतनी के ट्रेंड चला सके। मगर हमारे वजीर आजम ने इस भोली भाली कौम की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। खबरों की माने तो पता चला है कि नवाज शरीफ के दौर में किया जाने वाला LNG का मुआहदा आज इमरान खान साहब के लिए हलाल हो गया है और हुकूमत ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि एक दो बातों के एडिशन के साथ कतर के साथ किए गए पूरे के पूरे LNG मुआहदे को अपनाया जाएगा और इसको मजीद निखारने के लिए वजीर आजम बकल्लम खुद कतर के बादशाह से मिलने उनके मुल्क भी जाएंगे। नाजरीन, इमरान खान जहां यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं वहीं उनके वज़रा धमकियों और फिर माफियों पर उतरे हुए हैं। हुकूमती तर्जुमान आजकल जहां जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की धमकियां दे आते हैं। एक टीवी शो में फवाद चौधरी अपने लीडर इमरान खान की तारीफों के पुल बांधते हुए काफ लीग में भी फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की धमकी दे गए। हुकूमत के इस बयान को सीरियस लेते हुए चौधरी खानदान के होनहार सपूत मोहन्नस इलाही ने भी जवाबी धमकी दे डाली कि ऐसी बातों से इत्तेहाद टूट भी सकता है। जनाब, मोहन्नस इलाही ने इमरान खान को मशवरा तक दे दिया कि वजीर आजम साहब इन बच्चों को ज़रा डिसिप्लिन भी सिखाइए। मोहन्नस इलाही की यह धमकी काम कर गई और रात होने से पहले हमारे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को मोहन्नस इलाही से माजरत करना पड़ी। अब 5 सीटों वाली काफ लीग से फवाद चौधरी की यूं माजरत उनका बड़प्पन था या फिर हुकूमत बचाने की मजबूरी? इसका जवाब तो हमें तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द शो। आज की सीधी बात आपके सामने, सीधे मेहमान आपके सामने रखूंगी। तहरीक इंसाफ से वलीद इकबाल साहब सेनेटर अब बन चुके हैं, माशाल्लाह उनको कांग्रेचुलेट भी करेंगे जब वो हमारे रूबरू होंगे, आने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मलिक अहमद खान साहब PMLN से उनका ताल्लुक है, वो भी असेंबली से, पंजाब असेंबली से रास्ते में है, उनसे भी बात करेंगे जैसे ही पहुंच जाएंगे। खुर्रम परवेज अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ बिल्कुल बने हुए इस्लामाबाद स्टूडियो में, उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और क्योंकि खुर्रम परवेज साहब यहाँ पर हैं तो उन्हीं से मैं आगाज़ कर लेती हूँ। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वलीद इकबाल साहब से जो है वो शो का आगाज करूं, लेकिन लेट्स सी व्हेन ही जॉइंस अस इन द शो, ही मस्ट बी ऑन हिज वे। परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम परवेज अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द शो। कल जो इत्तेहाद हुआ है तमाम तर मुत्तहिदा ऑपोजिशन के बीच में, अब तो खैर मैं कह ही सकती हूँ मुत्तहिदा ऑपोजिशन, पीपल्स पार्टी एंड ऑफ कोर्स द PMLN, उस इत्तेहाद का असल में नतीजा क्या निकला है? जहां तक मैं समझ पाई हूं, जो खबरें आ रही हैं, जो हमें बताया गया है कि इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि आप सही वक्त का इंतजार करेंगे कि सही वक्त आए और किस तरीके से आप लोग अपने आप को सेल कर सकते हैं। अब जरा थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद प्लीज अलाउ मी कि मैं आपसे पूरा ये कर लूं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद पता चला, बहुत सोचा कि अच्छा वक्त क्या होगा, किस चीज का वेट एंड वॉच हो रहा है, तो पता चला कि भाई ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन अरकान का तकर्रुर है। उस मामले के अंदर जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट आपके पास आएगी आप कोई ना कोई बात करेंगे कि हमें इसके बदले ये कर दें या ये दे दो तो हम ये कर देंगे। दूसरा मिनी बजट आ रहा है, उसके अंदर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को आपकी सपोर्ट चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फौजी अदालतें, उसके लिए भी जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को आपकी सपोर्ट चाहिए। तो आप इन 3 मौक़ों का इंतजार कर रहे हैं मुत्तहिदा ऑपोजिशन कि जब इन 3 मौक़ों की बारी आएगी तब हम अपनी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को रद्द करके अपने आप को बात करेंगे, उनके साथ बार्गेन करेंगे। एम आई राइट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिनेश, आपने आज मौका दिया अपने शो में। देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन जिसको आपने कहा अभी, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, JUIF है, बाकी जमातों की नुमाइंदगी है, वो इकट्ठे होने का एक मकसद ये था कि हमने 5 माह में इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी को देखा और तमाम अपोजिशन इस नतीजे पर पहुंची कि अनफॉर्चुनेटली इन 5 महीनों में जो परफॉर्मेंस रही है मौजूदा हुकूमत की, वो किसी तरह से भी इस काबिल नहीं है कि ये हम कह सकें कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस थी या ये मुल्की मामलात को चला सकते हैं। मैं शुरू करूंगा जी इकॉनमी से।
स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमी, मैशियत में आप देखें कि आज जो सबसे बड़ा किसी भी कंट्री में, मुल्क में इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का, वो स्टॉक मार्केट है जी। और स्टॉक मार्केट इस वक्त आई कैन से कि तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है, और जितनी अनसर्टेनिटी और क्योस इस वक्त स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। डॉलर नहीं कंट्रोल हो रहा गवर्नमेंट से, 8-8 रुपए की जंप, 9-9 रुपए की जंप, इतना ये भी तारीख में कभी देखने को नहीं मिला। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आपने इतने बढ़ा दिए। तो इन सारे हालात में जो मुल्की मैशियत का हाल है वो तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, और मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इन इश्यूज़ के ऊपर हम बिल्कुल एक जो एजेंडा है उस पर चलेंगे, और इस गवर्नमेंट की जो पुअर परफॉर्मेंस है उसको हम एक्सपोज करेंगे। जहाँ तक आपने बात की व्हाट्स द एजेंडा, आपने कहा एक एजेंडा पे चलेंगे, आपने कहा कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने फैसला किया कि एक एजेंडा पे चलेंगे। व्हाट्स द एजेंडा? इज योर एजेंडा डिफरेंट फॉर व्हाटएवर आई एक्सप्लेन्ड राइट नाउ? एजेंडा ये है जी कि जो जी एजेंडा ये है अपोजिशन का कि हम इन मामलात पे जिन पे गवर्नमेंट की जो पुअर परफॉर्मेंस है इसको हम एक्सपोज करेंगे। मिनी बजट की हम भरपूर मुखालफत करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। और जो इनकी जो आपने एक और बात की थी मिलिट्री कोर्ट्स की, उस पर मेरी राय ये है कि उस पर मैं अपनी जमात की बात करूँगा कि अभी उस पर पार्टी के अंदर जो डिस्कशन है, डिबेट है, उसका सिलसिला जारी है, और उसका क्या फैसला आता है वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। बिल्कुल आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन एक टीजर जो है वो हमें बिलावल भुट्टो साहब देख चुके हैं, आसिफ अली जरदारी भी इस बात पे कह चुके हैं कि जब वक्त आएगा तब इस बारे में देखेंगे, विच मींस कि दे आर नॉट दैट श्योर अबाउट इट। हालांकि फौजी अदालतों के ऊपर रोते धोते से ही हर कोई अपना वोट दे चुका है। स्टिल रिमेंबर द वोट ऑफ रजा रबानी साहब लास्ट टाइम जब उन्होंने फौजी अदालतों में दिया था, लेकिन यू पीपल आर स्टिल वेटिंग ना कि जब फौजी अदालतों का मामला आएगा आपके पास आएंगे तो आप बार्गेन कर सकते हैं। जैसे आप लोग नेशनल असेंबली में आजकल खड़े होकर यही कहते रहते हैं भाई तौहीन अदालत हो गई, बिलावल का नाम आप निकालें ईसीएल से, नहीं भी निकलेगा तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ इट्स देयर फॉर सम टाइम? देखिए बिनिश, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, एक जमहूरी जमात है। पार्टी के अंदर भी फॉर एंड अगेंस्ट जो आ रहा है वो तो होती हैं, और उस पर डिस्कशन और डिबेट होती है। लेकिन इस पर मैं यही कहूँगा कि हम अभी आपको पार्टी के अंदर फैसला होना बाकी है, इस पर जब वो होगा तो वो इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। ऑल राइट जी, वेरी ऑनरेबल सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। वलीद साहब आप सही सुन सकते हैं पहले पीपल्स पार्टी को, बिकॉज नून लीग भी डेफिनेटली ऑन द डीएसएनजी। कैन यू हियर मी? जी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने ठीक है, मैं वॉल्यूम को एडजस्ट कराती हूँ। और वलीद साहब आपको खैर हैप्पी न्यू ईयर, द न्यू ईयर हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। आप सेनेटर बन गए हैं, वेल डिजर्व, वैसे डेफिनेटली वेल डिजर्व। चलें अब मैं जरा वो मुद्दा खोलती हूँ जिसके लिए मैंने आपका वेट भी किया। आई रियली रियली वांटेड कि मैं शो का आगाज आपसे करूँ, और आपको भी नया साल मुबारक हो जी। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, गॉड हैज बीन रियली रियली काइंड। वलीद इकबाल साहब, कल फवाद चौधरी साहब ने I don't know what happened. It was a slip of tongue. It was a deliberate stuff के जैसी जावेद चौधरी साहब के शो के अंदर उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं तो, हम लोग तो काफ लीग के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉग बना सकते हैं, जिसके बाद लेने के देने पड़ गए, उनको माजरत करनी पड़ी, उन्होंने मैसेज किया। आई जस्ट वांटेड टू नो कि सरकार जाने का डर था या फिर ये फवाद चौधरी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़प्पन था कि उन्होंने अगला दिन चढ़ने से पहले ठक ठक सॉरी, आई एम रियली सॉरी डूड, दिस हैपेंड, व्हाट हैपेंड? एक्चुअली जी मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ जी, मैं इस बात से आगाह तो हूँ कि ये सारा वाक़या पेश आया, लेकिन मैं इसके जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ख़ुद जो हैं उसको एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर सकता कि वो क्या महसूस कर रहे थे या किस वजह से उन्होंने कोई बात की और उसके बाद में उसका उन्होंने उसके बारे में माजरत की या उसको वापस लिया अपने अल्फाज को। इसका तो वो जवाब खुद दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको वैसे अमूमी तौर पे जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ या जनरली वो जो बात कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह का सियासी माहौल होता है जिस तरह पाकिस्तान को अभी दरपेश है, और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये माजी में भी होता रहा है, शायद एकदम वो जो 2013 से 18 वाला था उसमें इतना नहीं था, लेकिन जो 8 से 13 वाला था उसमें ज़्यादा था। वो ये था कि कोalition गवर्नमेंट्स बनी हुई थी, और वफाक में ख़ास तौर पे कोalition गवर्नमेंट थी। तो जब ये कोalition वाला सिलसिला होता है तो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं और इस तरह की फिर रिएक्शंस और एक्शंस जो हैं वो कभी कभार देखने को मिलती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो कोई मैं उसको इतना ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है ऐसी कोई बात हो तो मीडिया और प्रेस तो उसके ऊपर बिल्कुल टूट पड़ते हैं। एक अंग्रेजी की कहावत अगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ वो ये है, इट इज़ ऑलवेज काम इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, कि तूफ़ान के बिल्कुल जो अपना सेंटर पॉइंट या बीच का हिस्सा होता है, आई ऑफ द स्टॉर्म जिसे कहा जाता है, वहाँ बड़ी सुकून होता है। तो वैसे जो है हमें बड़ी तसल्ली और सुकून है कि कोalition की पोजीशन जो है वफाक में भी और पंजाब में भी वो मुस्तहकम और मजबूत है। उसकी सबसे बड़ी दलील
جو ہے اس میں میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بیان کر رہا ہوں. چلیں ابھی سے 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے, اب پورے 2 ماہ ہو گئے ہیں, لیکن جب سینٹ کا الیکشن جو تھا اس میں ہم نے حصہ لیا, میں نے اور سیمی ایس ڈی صاحبہ نے, ضمنی انتخاب تھا, تو جس طرح کا ایفرٹ ہمارے تمام کولیشن پارٹنرز نے کیا اور پی ایم ایل کاف کا, میں اپنی آنکھوں سے چشمدید گواہ ہوں. چیمہ صاحب جن کا اب سرخیاں لگا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کے بارے میں, کس طرح انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے سارے ایم پی ایز کو بلایا, ان سے ہی ووٹ لینا تھا نا ہم نے, تو کتنا ایفرٹ پی ایم ایل کیو نے کیا. اور پی ایم ایل, میں نے, آپ میری ٹویٹ دیکھیں اس دن کی جب ہم کامیابی سے 1 دن 2 دن بعد جب بھی کی تھی, کہ میں نے اپنے پارٹی کا اور اس کے ساتھ اتحادیوں کا, پی ایم ایل کیو کا, اس کے علاوہ آزاد بھی سینیٹر ایم پی ایز نے ووٹ دیا. تو یہ اس طرح کی چیلنجز اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. Waleed, you have been really really gracious enough and you are like a very very good side of Pakistan Tehreek Insaf. You are among those people. لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے ایک جنیرک ڈسکشن شروع کر دیتی ہوں, آسان کر دیتی ہوں آپ کے لیے. اگر میں یہ کہوں کہ قاف لیگ سے, بی این پی سے یا متحدہ ایم کیو ایم سے آپ جو ہیں بلیک میل ہو رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ اب دیکھو نا, قاف لیگ کی 5 سیٹیں ہیں, آپ بھی پالیٹکس کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. You have been one of the pioneer members of Pakistan Tehreek Insaf. You know what the ball game is altogether. تو اگر آپ لوگ ان سے بلیک میل نہیں ہو رہے تو اور کیا ہو رہا ہے؟ ورنہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ کو 5 سیٹوں والی قاف لیگ کی بھی سننی پڑتی ہے, متحدہ کی بھی سننی پڑتی ہے, بی این پی کی بھی سننی پڑتی ہے؟ دیکھیں جی, سیٹیں 5 یا 4 یا 7 کی بات نہیں ہوتی. جب آپ ایک مخلوط حکومت میں ہیں, آپ کولیشن میں ہیں, تو پھر میں نے جس طرح عرض کیا چیلنجز جو اس طرح کے سامنے, بلیک میل بڑا سخت لفظ ہے, میں اس طرح کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا. آپ کے پاس تو ایسی آزادی ہے, یہ پالیٹکس میں ایسا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ویسے آپ کو پتا ہے, اگین اٹس بین گریشیس آف یو, اٹس بین کائنڈ آف یو, لیکن آپ جانتے ہیں کہ پالیٹکس میں آج کل بلیک میل سے زیادہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. ناؤ پلیز کنٹینیو. چلیں وہ پھر, اور دوسرا ایک اور بات یہ کہ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے جو آپ نیک الفاظ سے یاد کر رہی ہیں, لیکن ہر ایک کا اپنا طبیعت اور اپنی طبیعت اور اپنا طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا. ٹھیک ہے. تو اور اس کے جو آپ کو لگے کہ جی بہت بدتمیزی کر رہے ہیں یا بڑی کوئی لبرٹی لے رہے ہیں, وہ ایکچولی موقع کے حساب سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ موضوع ہو, تو وہ بھی ایک بات ہے. اور دیکھیں بات سب یہ ہوتی ہے کہ اب مثال کے طور پہ پنجاب میں, جب میں آپ کو سینٹ کے الیکشن کا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ 100, مجھے آئی ایم سوری کہ تھوڑی سی نمبر کی 1-2 اوپر نیچے بھی ہو جائیں, 194 یا 196 کی ہماری گنتی تھی کہ ہمارے جو ہیں ممبران صوبائی اسمبلی سب کو ملا کر آزاد اور یہ وہ اتنے بنتے ہیں, کیونکہ ہم لسٹ سے ٹیک آف کر رہے تھے جب ووٹس دینے آ رہے تھے وہ. تو اب دیکھیں 196 194 آپ سمجھ لیں اتنے اگر اراکین ہوں تو سارے کے سارے منسٹرز تو نہیں بن سکتے, ہر ایک کو تو نہیں خوش رکھا جا سکتا. ظاہر ہے لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے پرابلمز اس طرح کی ارائز کرتی ہیں. میں صرف ایک صوبے کے حوالے سے جہاں مخلوط کا مثال دے رہا ہوں, اسی طرح سینٹر میں بھی ہے, وہاں ذرا زیادہ میرا خیال کمفرٹیبل ہے میجورٹی جتنی سی پنجاب میں ہے. لیکن اصولاً بات وہی رہتی ہے کہ جب اس طرح کا سسٹم ہو تو اپس اینڈ ڈاؤنز اس طرح کی آتی ہیں اور ان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. یہ جمہوری پروسیس کا حصہ ہے. اللہ کرے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے 2013 سے 18 تک مخلوط حکومت بنائی, ہم نے ڈیلیور کیا, اس سے زیادہ بڑی اکثریت سے آیا اور ہمیں کسی کی ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جتنی دیر آپس میں اس طرح کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی کچھ تلخ باتیں بھی سامنا کرنا پڑتی ہیں اور کچھ پھر اس میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں. چلیے ایک ذرا اپوزیشن کے حوالے سے بات ہے. I have to get back to the opposition benches once again because خرم پرویز اشرف صاحب is waiting for us. مجھے یہ بتا دیں کہ بلاول کا اور مراد علی شاہ صاحب کا نام آپ ای سی ایل سے کب نکال رہے ہیں؟ بیکاز آج شاہ محمود قریشی نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ عدالت نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ذرا دیکھ لیں, نظر ثانی کر لیں, ایک دفعہ غور کر لیں. تو ہم ابھی غور کر رہے ہیں, وچ مینس کہ اینی ٹائم سون ان کا نام نہیں نکل رہا. تو آپ پلیز ذرا بتا دیں کہ کب نکال رہے ہیں ان کا نام ای سی ایل سے, بیکاز یہ نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں, یہ وہاں پر بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب کراچی جاتے ہیں, سندھ جاتے ہیں اور وہاں پر سندھ حکومت گرانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس اے ویری ویری ڈائسی سچویشن بوتھ سائڈس. بات یہ ہے, میں باقی ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں کہ جی آپ یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, سوال جو آپ نے پوچھا میں اس تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کب ان کو نکال رہے ہیں, میں براہ راست تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا
کیونکہ میں تو نکالنے والی اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو پوزیشن پارٹی کی جو ہے وہ بیان کر سکتا ہوں، اور ویسے اس کی ضرورت بھی آپ کو نہیں تھی، کیونکہ اب یہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ریڈنڈنٹ ہو گیا، جب اتنے سینئر پارٹی کے ہمارے جو لیڈر ہیں اور جو سٹنگ فارن منسٹر ہیں، اور وہ کیا انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہہ دیا ہے، تو اب ٹاک شو کے اوپر میں اسی کو ریپیٹ ہی کروں گا نا، اور ویسے میں آپ کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں، اس کی تشریح، اس کی ایکسپلینیشن میں دے دیتا ہوں کہ جی اس میں شخصیات کی بات نہیں ہے کہ وہ زید ہے یا بکر ہے یا مراد علی شاہ ہے یا بلاول بھٹو ہیں، بات پروسیس کی ہے. اور جب کابینہ کی سطح پر اس بات کو ٹیک اپ کیا گیا اور کابینہ کو ایک ریکمنڈیشن آئی ہوئی تھی کہ جی کر دیں، لیکن کابینہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیبنٹ از کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ. کیبنٹ نے بھی اپنی متعلقہ منسٹریز سے ایڈوائس لی تھی کہ بھائی پروسیس ہے، پروسیس یہ ہے کہ تحریری اگر حکم آتا ہے تو، کیونکہ ادروائز کورٹ کی ایک آبزرویشن ہے، اور آبزرویشن کی نوعیت تو یہی تھی کہ جی آپ اس پہ نظر ثانی کریں، پلیز ریکنسیڈر یا پلیز ری وزٹ یا ایسا کوئی لفظ تھا جو اخبارات میں بھی آیا تھا. میں ان دنوں ملک سے باہر تھا، لیکن میرے بھی علم میں ہے بات یہ. تو اس کو فارمل پروسیس کے طور پہ، اگر کیونکہ یہ فارمل معاملہ ہے تو پھر ایک جو ہے اس پہ کاروائی بھی فارمل طریقے سے ہوگی. اگر ریٹن، اگر کوئی حکم مجال ہے کوئی سرکار کا اہلکار نافرمانی کرے کہ اگر تحریری حکم کورٹ کا آیا ہوا ہے کہ یہ کرو، یہ مثال ایک وزیر اعظم جا چکے ہیں نافرمانی پر کہ جی ان کو کہا تھا سوئس اتھارٹیز کو خط لکھو، تحریری حکم تھا، اور 2-3 دفعہ تحریری حکم سے ویسے پہلے ہی چلے گئے تھے، انہوں نے ٹی وی پہ سنا تھا اینڈ دین ہی وینٹ اوے. لیکن حکم تحریری حکم کی نافرمانی ہوئی تھی. میں کہہ رہا ہوں تحریری حکم آئے گا اس ٹائم پر یہ بات نہیں ہوئی تھی، یہ ایکسکیوزز اور یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی کہ جی تحریری آئے گا اور ڈیٹیل فیصلہ آئے گا اور یہ آئے گا اور پھر ہم اپیل بھی کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. خرم پرویز اشرف صاحب، آپ نے تسلی سے بڑے پیشنس کے ساتھ پی ٹی آئی کا سرکار کا موقف سن لیا. سو بیسیکلی شاہ محمود قریشی جب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بلاول کا نام ECL سے نکالنے کا حکم نہیں دیا، سو کیونکہ حکم نہیں آیا، غور کرنے کا کہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے غور کیا، آپ نے پوری ان کی بات سن لی ہے. سو ناؤ واٹ از یور پوائنٹ آف ویو، اینڈ ناؤ واٹ از یور ریئیکشن، واٹ از پاکستان پیپلز پارٹی گوئنگ ٹو ڈو؟ کہ اگلا سیشن، کل کا دن سیشن بھی اسی کی نظر ہو جائے گا کہ آپ پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے جس طرح شازیہ مری صاحبہ نے کہا آج اب پھر وہاں پر کھڑے ہو کے کل بھی یہی بات کریں گے کہ جی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ECL میں نام ڈال کر کے بلاول کا؟ دیکھیں جی بینش، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، جب آپ سیاسی انتقام کی بات کرتے ہیں تو بڑا ایویڈنٹ ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب سے تو یہاں تک پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس انہیریٹڈ پراپرٹی کا بھی حساب دیں جو آپ نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی جب آپ کی عمر 1 سال تھی. تو یہ تو ایک یک طرفہ احتساب ہے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں. جہاں تک بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، تو جو میں سمجھ پایا تھا، جو میں نے اخبارات میں پڑھا تھا اور جو میڈیا پہ رپورٹ اس دن ہوا تھا، اس سے تو مجھے یہ لگا تھا اور سب کو یہ سمجھ میں یہی بات آ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے نام نکالنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جہاں جہاں بلاول بھٹو صاحب کا ذکر ہے اس JIT رپورٹ میں اس حصے کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. یہ میں نے خود میڈیا پہ ہی دیکھا اور اخبارات میں پڑھا بھی. اب الفاظی کیا ہیں، اس کی لیگیلٹیز کیا ہیں، وہ کیا کس طرح کہا گیا، کس لفظ میں کہا گیا، یہ تو ہم پھر موڈیلٹیز میں چلے جائیں گے. حکومت شاید کوئی وجہ تلاش کر رہی ہے کہ ان کو ECL سے نہ نکالنا پڑے اور نام رکھا جائے، لیکن لیٹ اس سی کہ ان کو آخرکار کوئی جواب تو دینا ہے واپس سپریم کورٹ جا کر، اور معاملات پھر کلیئر ہوں گے کہ کیا بنتا ہے اس چیز کا. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام ECL پہ ڈال کر بالکل انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. All right, I have to take a break on this note. When we will be back, I hope so کہ نون لیگ ہمارے ساتھ بنی ہو، نہیں تو obviously ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خرم پرویز اشرف صاحب بھی موجود ہیں. ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے. and we are waiting for ملک احمد خان صاحب. anyways, we'll take a break. ویلکم بیک جی. ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خرم پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک احمد خان صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. DSNG ان کے گھر پہ ویٹ کر رہی ہے لیکن وہ پتہ نہیں کہتے ہیں تلاش گمشدہ ہے. سو ملک صاحب پلیز ویئر ایور یو آر، وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ PMLN کا موقف آ جائے. نہیں تو کوئی بات نہیں، ولید اقبال صاحب از آل کول اینڈ پریٹی ہیپی وداؤٹ یو ایز ویل. اینی ویز ولید اقبال صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے تھے خرم پرویز اشرف صاحب کے پچھلے معاملے پر، وہ جو ECL کے اوپر بات کر رہے تھے، آپ وہ کر لیجیے، لیکن اس کے ساتھ ایک نتھی کر لیجیے. ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلا انسداد دہشت گردی کی کل عدالت کے اندر جو ہے ایک سماعت ہو رہی تھی، اور اس سماعت کے دوران پتہ چلا کہ جی پرویز مشرف صاحب کے کوئی لگ بھگ 8 اکاؤنٹ سے پاکستان میں، اور وہ اکاؤنٹ سے غالباً جو کہ عدالتی حکم پر منجمد ہوئے ہوئے تھے، فریز ہوئے ہوئے تھے.
لیکن وہ اس طرح کے فریز ہوئے ہوئے اکاؤنٹس ہیں کہ اس کے اندر سے جو پیسے ہیں وہ نکل رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب تو ملک میں ہے نہیں, تو کون کھیل رہا ہے پرویز مشرف صاحب کی جگہ پہ؟ پیسے کیسے نکل رہے ہیں؟ گورنمنٹ بینگ ان دا گورنمنٹ اٹ از اگین یور رسپانسبلٹی ٹو فگر آؤٹ کہ یہ کون اکاؤنٹس آپریٹ کر رہا ہے اور پیسے کیسے نکل رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ میں نے بھی جو آپ بات کر رہی ہیں, میں نے بھی اخبار میں یہ پڑھا ہے آج, اور میں نے پوری خبر نہیں پڑھی, فرنٹ پیج پہ جتنا حصہ تھا اتنا ہی میں پڑھ سکا تھا کہ ان کے کوئی فروزن اکاؤنٹس ہیں جن میں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں اور ایف آئی اے ان کے بارے میں بے خبر ہے. یہ میں نے صرف پڑھا ہے جو اخبار میں لکھا ہوا ہے. میں کیونکہ اس کیس کی تفصیل کو میں نے خود اسٹڈی نہیں کیا کہ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے کس نے یہ کہا اور کیا اس کے ساتھ دلائل تھے, اس لیے میرے پاس تمام معلومات ہیں تو نہیں, لیکن اگر میں اس اخبار کی خبر کے حوالے سے جاؤں تو اس میں جو بات آبزرو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے اس کے بارے میں بے خبر ہے, تو یقیناً اس کا قلمدان جو ہے وہ شہریار آفریدی صاحب کے پاس ہے, اور وہ ایف آئی اے کیونکہ انٹیریئر کے ہی وہ وزیر مملکت ہیں, تو لیکن ویسے بات تو یہ کافی سیریس ہے. آج کل شہریار آفریدی صاحب ملتے کہاں ہیں, اسی لیے تو ہم ولید اقبال صاحب سے پوچھ رہے ہیں, بات سیریس ہے. اگر یہ مجھے اس کا پہلے سے اندازہ ہوتا کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کچھ کہیں سے اس کی کر رہا تھا معلوم, لیکن میرے علم میں یہ بات ضرور ہے, لیکن اس کا میرے پاس تفصیلات موجود نہیں ہیں. اور ایک لحاظ سے یہ اچھی بات بھی ہے کہ آپ نے اس کا ذکر چھیڑا, کیونکہ نتھی میں اب ساتھ کروں گا یہ جو معاملہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا ہے. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ صرف یہ لفاظی کی اور کہ جی آرڈر لکھا ہوا آئے گا یا بولا ہوا آبزرویشن اور یہ سارا کی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا ایک ہسٹری بھی ایک ہے. دیکھیں, اور پرویز مشرف صاحب ہی کے حوالے سے ایک ہسٹری ہے, اس کے علاوہ ہمارے سٹنگ فائنانس منسٹر کے حوالے سے ایک ہسٹری ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا یہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر ٹرائل سنگین غداری کا چل رہا تھا, اور اس میں وہ اس دوران وہ چلے گئے, اور پھر یہ عوام کو اس بات کے درمیان یہ رہا ابہام کہ جی یہ عدلیہ کے حکم پہ ان کو جانے دیا گیا ہے یا یہ انتظامیہ یا حکومت کی وہ کوتاہی تھی کہ وہ اتنے سنگین اتنے سنجیدہ جرم کے اوپر اس کے اوپر کیس چل رہا ہے اور وہ جو ہے ملک سے باہر چلے گئے. تو ایک بات. دوسری کہ جی سٹنگ فائنانس منسٹر ہیں, وہ وزیر اعظم کے ایک خصوصی طیارے میں کسی بیرونی دورے کے اندر خفیہ طور پہ چلے جاتے ہیں, اور اتنا وہ سیریس کیس کا وہ حصہ بنے ہوئے ہیں, اس میں بطور ملزم وہ ہیں, اور وہ ملک سے مفرور ہو جاتے ہیں. تو یہ مثالیں جب موجود ہیں سامنے, تو سٹنگ چیف منسٹر ہوں یا پھر ایک پارٹی کے چیئر پرسن ہوں, ان کی عمر یا ان کا تجربہ جو بھی ہو, تو میرے خیال میں ایک کلیئرٹی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتا ہو کہ جی حکومت نے اپنا فرض پورا کیا تھا, عدالت کا حکم مجبوری تھی, تو پھر تحریری حکم بھی سامنے ہو تو ہم دکھا سکیں کہ جی ہم اپنا فرض اگر پورا کر رہے تھے تو ہم حکم کی نافرمانی نہ کر کے کر رہے تھے. نہیں, ویسے زلفی بخاری کا نام تو فوراً نکل گیا تھا ECL سے. اس ٹائم پر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جی ہمیں تحریری جواب ہم پورا دیکھیں گے. میری عرض سن لیں, زلفی بخاری صاحب کا نام ECL پہ تھا, انہوں نے اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا نام ECL پہ غلط ڈالا گیا ہے, اور اس کو ECL سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے پیش نظر نکالا گیا. زلفی بخاری صاحب کے اوپر دوہری شہریت کا کیس تھا کہ جی دوہری شہریت والا شخص ایسا عہدہ نہیں رکھ سکتا, تو عدالت عظمیٰ نے اس بات کو مسترد کیا کہ نہیں جی ان کے کام کی اور ان کے عہدے کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ دوہری شہریت والا جو اہلیت کا معاملہ ہے وہ اس کو اثر ڈالتا ہے. تو یہ میں آپ کو پلیز کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس میں جو ہے پھر کلیئر دکھانا چاہتے ہیں کہ جی یہ ریاست کے کون سے ستون کا فیصلہ ہے جس کے اوپر ہم اقدام لے رہے ہیں, وہ عدلیہ ہے یا انتظامیہ ہے, تاکہ وہ کلیئر ہو. اور اگر تحریری حکم آتا ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں پھر سے کہتا ہوں, مجال ہے کہ اس کی نافرمانی ہو, اس کی فرما برداری ہوگی اور نام نکال دیا جائے. ٹھیک ہے, تحریری حکم کا ویٹ ہوگا. خرم پرویز اشرف صاحب, اور جی بالکل, میں آپ ہی کے پاس آ رہی ہوں, کامنٹ کر دیجئے, میرا سوال ساتھ لے لیجئے. جی بالکل, آپ کامنٹ بھی کیجئے, بٹ پلیز ٹیک مائی کوسچن بیکاز آئی ایم آلویز شارٹ آف ٹائم whenever it comes to the current affairs shows. وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. آج فواد چودھری صاحب کے لیے کچھ اچھا دن نہیں رہا, بیکاز کل پہلے وہ مونس الہی سے اپالوجی بھی کرنی پڑی میسیجنگ کے اوپر, جس کو مونس الہی صاحب نے بعد میں بتایا بھی. لیکن وہ الگ بات ہے کہ چودھری برادران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, وہ آج نیب نے بھی جو ہے وہ جواب دے دیا ہے. نیب نے وزیر اطلاعات کے بیانات کا بلکہ نوٹس لیا ہے.
अब जो जितनी भी शिकायतें खुर्रम साहब आपकी पार्टी को या नून लीग को भी, खैर आप तो अपनी पार्टी का जवाब देंगे, वो जो नैब से उनको थी, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कल सिंध में कहा कि भाई उनको अरेस्ट होना चाहिए, जेल के पीछे होना चाहिए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा को, तो नैब ने इस बात का नोटिस ले लिया कि किसी भी वजीर के कहने पर या उनकी ख्वाहिश के हिसाब से जो है वो फैसला नहीं होगा। अब नैब के साथ आपकी इस मामले में थोड़ी शिकायत दूर हुई है, या फिर आपको लग रहा है कि ये नैब की मजबूरी है कि उसको कहना ही पड़ेगा जब इतना ओपनली आके वजीर इत्तलात इस तरह की बातें करेंगे? तो बिल्कुल ठीक है बीनिश, जहाँ तक बात है ECL में नाम डालने की, तो ECL में नाम डाला गया बिलावल भुट्टो साहब का, CM सिंध मुराद अली शाह साहब का या बाकी लोगों का एक JIT रिपोर्ट की बुनियाद पे, एक इंक्वायरी की बुनियाद पे। तो अगर पैमाना ये है कि एक JIT रिपोर्ट जो कि एक वन साइडेड स्टोरी कह सकते हैं या एक ख़ास एक साइड का वो वर्जन आता है, उसको अभी नैब में जाना है, उसको फिर हो सकता है कोर्ट्स में जाना पड़े, वहाँ उसको डिस्कस होना है, उस पर बात होनी है। तो अगर तो पैमाना हमारा ये है कि इंक्वायरी की बुनियाद पर आप नाम ECL में डालते हैं, तो फिर तो नाम जो अलीम खान साहब है उनका भी होना चाहिए, अलीमा खान साहिबा का नाम भी ECL पे होना चाहिए, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब जो मोहतरम है उनके ऊपर भी इंक्वायरी नैब में चल रही है। तो फिर पैमाना सब के लिए एक रखे ना जी। फिर ये क्या है कि PTI के लिए आप एक अलग पैमाना है और अपोजिशन के लिए अलग पैमाना है, तो ये तो इंसाफ तो फिर सब के लिए है, कानून सब के लिए यकसा बराबर है। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन को नाम ECL में चले जाए इंक्वायरी की बुनियाद पर, हुकूमती लोग जो हैं वो उनके नाम ECL पे ना जाएं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो आपने सवाल किया था रिगार्डिंग, अगर आप जी खुर्रम साहब, जी मैं आपको सुन रही हूँ जी। हाँ जी, आपका सेकंड पार्ट अगर आप मुझे बताएं सवाल का जो था। मेरा सेकंड पार्ट नैब से रिलेटेड था कि नैब ने जिस तरह से आज फवाद चौधरी के उस बयान के ऊपर ये कहा कि जी नोटिस लिया, सो अब आपकी कुछ शिकायत नैब से दूर हुई है या आपको लग रहा है कि नैब ने मजबूरी में ये बयान दिया है, ये नोटिस लिया मजबूरी? देखिए बिनिश, कल ये बयान सामने आया था फवाद चौधरी साहब का, और कल ही एक प्रोग्राम पे ये बात हो रही थी, तो वहाँ भी मेरा कहना ये था कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब के पास ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं या ऐसा कौन सा इख्तियार है कि वो नैब को कह सके कि आप गिरफ्तार करें जरदारी साहब को या फरियाल तालपुर साहिबा को। और मैं समझता हूँ कि नैब ने इस चीज़ का नोटिस लिया है और ये बहुत खुशाइंद है। आप मीडिया पे आकर ऐसे बयान देखकर अगर कोशिश करते हैं इदारों को प्रेशराइज करने की, चाहे वो नैब हो या चाहे वो अदालतें हों, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ नैब के इस इक़दाम को कि उन्होंने इस बयान का नोटिस लिया, और अब वज़ीर मौसूफ को इसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि किन पावर और किन इख्तियारात के तहत आपने ये बयान दिया था। वैसे तो वो आप वाली बात है। I hope खुर्रम साहब कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं इस नोटिस से। I have to take a break. I'll get back and I'll definitely resume with the discussion. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, I'll be back shortly. वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन कर लिया मलिक अहमद खान साहब ने, PMLN से उनका ताल्लुक है, सेशन की वजह से मसरूफ थे, लेकिन आई एम ग्लैड ही ज्वाइंड। और वलीद इकबाल साहब हमारे साथ बिल्कुल बने हुए हैं और खुर्रम परवेज़ अशरफ साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मलिक साहब बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, एक तो हमजा शहबाज साहब को आज रिलीफ मिल गया है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो पार्टी है उनको रिलीफ मिल रहा है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का वो फैसला हो, मरीम नवाज साहिबा से रिलेटेड फैसले हों, और अब हमजा साहब का भी नाम वो कह रहे हैं 10 दिनों के लिए तो आप बाहर निकाले। रिमार्क्स भी बड़े इंटरेस्टिंग आए थे, आई एम श्योर आपने देखा होगा। लेकिन आई होप मलिक साहब कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं इस लम्हा बलम्हा डे बाय डे रिलीफ मिलने पर, क्योंकि वो जो तफसीली डिसीजन आया है, जो फैसला आया है, और खोसा साहब जो कि 2 दिन के बाद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रॉपरली बाकायदा तौर पर बन जाएंगे, उन्होंने ही वो फैसला लिखा है जिसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि नैब मुकदमात में सिर्फ गैर मामूली हालात में जमानत दी जा सकती है। नंबर 1, नवाज शरीफ के केस में कोई गैर मामूली हालात नहीं थे, हाई कोर्ट के फैसले में मुतअद्दिद वजूहात के बावजूद मुदाखलत नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि गॉड फॉरबिड, आई एम सॉरी, बट मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को अब जमानत मिलना नामुमकिन है। सर नहीं, देखिए बिनिश, मैं पहले तो आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ, मैं आपके पास देर से पहुँचा, फॉर वेरी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मुझे देर हो गई। सेकेंडली जो ये फैसले हैं, कोर्ट्स के जो फैसले हैं, इन सब केसेस की अपनी कोई उनकी लीगल रैशनल होती है जिसकी बुनियाद पर वो फैसले दे रहे हैं।
آپ نے درست کہا، ہم اوور کانفیڈنٹ نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے مشکلات ہیں، ہم عدالت میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، کسی حد تک مانا جاتا ہے، کسی حد تک نہیں مانا جاتا، اور اگر ان کی ڈیسیجنز کے اندر یہ چیز ہو کہ اگلے کیس کو وہ کسی طرح سے پری جج کیا جائے گا تو ایسا غالباً ہوتا نہیں ہے۔ وہ اس کیس کی، کیونکہ آپ نے جو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کا ذکر ہے اس فیصلے میں، وہ بیل دیے جانے کا بھی ہے اور پھر کینسلیشن آف بیل کا بھی اس کے ساتھ، تو بالکل ہی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوں تو پھر کینسل کی جاتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں دیکھیں گے جی کہ کس طرح یہ معاملہ چلتا ہے۔ جو نیکسٹ بیل ہے اس کے اپنے میرٹس ہیں، اس کی اپنی ایز اے میٹر آف رائٹ وہ بیل ہم ڈیمانڈ کریں گے، کیونکہ اس میں 7 سال کی سزا ہے، اس میں ڈسکریشن کم ہے، اور لاء کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لاء یہ کہتا ہے کہ وہ بیل ملنی چاہیے۔ پھر وہ جو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں جن میں بیل ملتی ہے، ان کا تعین کرنا بھی پھر اسی عدالت کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ ان کو کیسے دیکھتی ہے۔ تو ون کورٹ سٹنگ ان این ایپلیٹ جورسڈکشن، اس کی آبزرویشنز آبویسلی کیونکہ وہ سپیریئر موسٹ کورٹ آف دا کنٹری ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جو کہ انڈیویجول میرٹس پہ بات ہوگی وہی مناسب ہوگی۔ اوکے، ملک احمد خان صاحب، آپ کی پارٹی اور جو پیپلز پارٹی کے اندر جو محبتیں قربتیں بڑھ رہی ہیں اور ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر کہا گیا ہے اپیرنٹلی متحدہ اپوزیشن جو کرے گی، میں اس کے اوپر نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا میں نے ٹیک لے لیا، میں نون لیگ کا اس کے اوپر ٹیک لینا چاہتی ہوں۔ کیا آپ بھی ویٹ کریں گے تب تک جب تک آپ لوگ ناگزیر نہیں ہو جاتے؟ اس لیے کیونکہ ڈیفینیٹلی فوجی عدالتوں کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ لوگ کے پاس اپوزیشن میں نمبرز ہیں، آپ لوگوں کی الیکشن کمیشن کے افراد تقرر کرنے کے لیے ضرورت ہے، تو آپ ویٹ کریں گے تاکہ جب آپ کی باری آئے تو آپ ان سے ڈیمانڈ کر سکیں، آپ اپنے آپ کو سیل کر سکیں، آپ ان سے بارگن کر سکیں۔ سر، ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں بینش، جو فوجی عدالتیں ہیں یہ تو کوسچن نیشنل انٹرسٹ میں سیٹل ہوگا، اس میں کوئی پالیٹکس والی بات زیادہ مناسب نہیں ہوگی کہ اس کی بنیاد پر کوئی پارٹیز کچھ اپنی پولیٹیکل ایجنڈاز کو پش کریں گی، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نیشنل انٹرسٹ کا کاز ہے، اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس بنیاد پر ہم فوجی عدالتوں کو اگر توسیع دیتے ہیں اور کس بنیاد پر نہیں دیتے۔ ابھی اس میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ فوری طور پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ نے دینا ہے۔ آپ نے دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس مینس کو ڈیلز کر سکتے ہیں جو دہشت گردی کا ہے۔ جب ہماری حکومت تھی ہم نے بھی فوجی عدالتوں کے پاس یہ اختیار بھیجا، اور آج اگر پی ٹی آئی یہ لے کر آتی ہے تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا فوجی عدالتوں کے رکھنے سے دہشت گردی کو کمبیٹ کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہے، یا ہمیں دوسرے پرنسپلز جو ہیں کہ جو ہماری سویلین کورٹس ہیں ان کے اوپر سے بالکل ہی اعتماد اٹھ جائے گا اگر ہم ایک بار پھر فوجی عدالتوں کے پاس جاتے ہیں؟ کیا ان کی انکیپیسیٹیشن کو بہت زیادہ ہم ویزیبل کر لیں گے؟ کیا پچھلے دور حکومت میں جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی طرح سے حکومت کا حصہ تھیں، فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب مسلم لیگ کے پاس تھا، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس تھا، اور کے پی میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی جن کے پاس آج فیڈرل گورنمنٹ ہے، تو تب کیا میجرز کیے گئے جو کہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھے، اور ان کے اوپر کچھ عمل درآمد ہو سکا تھا کہ نہیں ہو سکا تھا؟ اور پھر دہشت گردی کو ختم کرنے میں کتنا کمپلیمنٹ کیا ملٹری کورٹس نے؟ جب ضرب عضب ہو رہی تھی، رد الفساد ہو رہا تھا، تو سویلین اداروں کا کیا رول تھا؟ پروسیکیوشن کے نظام میں کتنی بہتری آئی ہے؟ ان ساری چیزوں کو غور کرنا پڑے گا، اور قومی مفاد میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ آل رائٹ، ولید اقبال صاحب، بھائی یہ دو بڑے یعنی پیپلز پارٹی، ملک احمد خان صاحب اینڈ یہ آپ کے خرم پرویز اشرف صاحب جو ہیں، یہ آپس میں مل رہے ہیں، محبتیں بڑھ رہی ہیں، آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ آپ کو یاد ہے نا آپ نے پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین شہباز شریف کو کیسے لگایا؟ اسی طرح ملکی مفاد میں، وسیع تر مفاد میں، بیکاز معاملات آگے نہیں چل رہے تھے، سو آپ کو بینڈ ڈاؤن ہونا پڑا، آپ کو این آر او کرنا پڑا، آپ نے شہباز شریف صاحب کو لگا دیا، تو اب کہیں نہ کہیں آپ کو بینڈ ڈاؤن ہونا پڑے گا معاملات حکومت کے چلانے کے لیے، تو ان سے نہیں آپ بچ سکتے، یہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ نے آج، مجھے نہیں پتا آج کے پروگرام میں یا ہر پروگرام میں آپ کا طریقہ یہی ہوتا ہے، آپ نے بڑے سخت اور بڑے جسے کہتے ہیں نا وہ، میں آپ کی طرح گریشیس نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ گریشیس لائک یو ولید صاحب، ورڈز آپ کے بڑے اسٹرانگ ہیں۔ مطلب اب میں آپ کو، میں ایک جملہ وہ کہوں گا جو آپ نے ملک صاحب سے کہا، اور پھر ایک جملہ جو آپ نے مجھے مخاطب کیا، ان میں ایک کامن فیکٹر تھا، ایک لفظ کا وہ مشترک تھا، وہ یہ آپ نے ان سے کہا کہ جی اب میاں نواز شریف کی اس سے لگتا ہے بیل ہونا ناممکن ہے، یہ آپ نے کہا۔ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ ناممکن کا لفظ جو ہے یہ نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، صرف ایک بے وقوف کی ڈکشنری میں پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں ایک صرف کوٹیشن دے رہا ہوں۔ ناممکن ہمارا بچنا ہے، ایسی ہم کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہے،
اور دیکھیں کم از کم ان کا آپس میں ملنے کی آپ پازیٹیو سائڈ دیکھیں، اور یہ آج کے تمام اخباروں میں ان کے ان کا جوائن ہینڈز والی بات جہاں انگریزی اخباروں میں ہے، یا ان کا اتحاد ہونے کی بات اگر اردو اخباروں میں ہے، تو اس کے نیچے جو سب ٹائٹل ہے پہلی وہ یہ ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کے بارے میں جو ہے وہ، اس کے اوپر یہ جس طرح ملک صاحب نے کہا ہے، ہمارا بھی موقف وہی ہے کہ ہم اس پہ نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم ہمارے ان دونوں سے روابط جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ شروع کیے ہوئے. تو آپ اس کا پازیٹیو سائڈ دیکھیں، اور اس پہ جن بھی تحفظات کے ساتھ ملٹری کورٹس کا پہلے بھی ایک دفعہ ہوا اور پھر توسیع ہوئی، وہ دونوں جو ہے پی ایم ایل این کے دور میں ہوئے جب ہم اپوزیشن میں تھے، پی 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 اور پی ٹی آئی. اب ہمارا وقت آیا ہوا ہے اپنا اقتدار میں یا حکومت میں، اور ہمیں ان کی ظاہر ہے، ہمیں اس بات کا کلیئر ہے کہ نمبرز ان کے ہوں گے، لیکن جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پالیٹکس نہیں پلے کر رہے، ہم بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل کنسنسس پہ بات ہوگی. اور میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں دوسرے ٹاپک پر. پیمانہ کی بات کی گئی تھی ای سی ایل کے، ایک جملے میں پیمانہ اس کا یہ ہوتا ہے، پیمانہ کہ جی کس شخص کا امکان ہے یا کس کیس میں امکان ہے کسی کے مفرور ہو جانے کا، اس امکان کو ختم کرنے کے لیے اس کو ای سی ایل پہ ڈالا جاتا ہے، نہ کہ وہ گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، کہ اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں اور کتنا یقین ہے حکومت کو کہ وہ شخص قانون کی زد سے جو ہے وہ فرار نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے. جے آئی ٹی نے ریکمنڈیشن نہیں دی تھی، یہ ریکمینڈ ضرور کیا تھا کہ ان لوگوں کے اثاثے منجمد کیے جائیں، کیونکہ یہ اثاثے جو ہیں یہ باہر بھیج دیں گے ان کو. تو اسی طرح ہمیں یہ خدشہ اگر ہے کہ یہ باہر چلے جائیں گے تو ہم اس کو ٹھیک ہے، عدالت اگر کہے کہ ان کو نہ ڈالو لسٹ پہ، ٹھیک ہے جی، کم از کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کل کو یہ مفرور ہوئے تو وہ عدالت کے لینئنٹ ویو کی وجہ سے ہوئے، ہمارے کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوئے. جی کلوزنگ کامنٹس جی فرمائیے سر. بینش اگر ان کو یہ خدشہ ہے، بینش جی سن رہی ہوں، فرمائیے. جی میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے تو ہمیں بھی اتنا ہی خدشہ ہے کہ جو ان کے سٹنگ منسٹرز پہ کسی طرح شاید یہ ملک سے باہر چلے جائیں، ان کو بھی اس پہ ڈالنا چاہیے نا جی. ایک بات. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، آپ نے پہلے ان سے سوال کیا سندھ پہ، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سندھ پہ جو یہ حملہ آور ہونے چلے ہیں پی ٹی آئی والے ہمارے دوست، ان کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے نا جی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہاں ہمارے پاس بڑی کلیئر کٹ میجورٹی موجود ہے. ان کے خواہشوں اور خواب پہ تو پابندی لگائی نہیں جا سکتی، لیکن سندھ کرنے کا جو ان کا خواب، فتح کرنے کا جو خواب ہے ان کا سندھ کو، وہ خواب ہی رہے گا. یہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئیں گے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا یہ نہ ہو کہیں ان کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. وفاق میں صرف 4 ووٹوں کا فرق ہے، صرف 4 ووٹوں کا فرق ہے وفاق میں، اس کی فکر کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو جنٹلمین. ملک احمد خان صاحب بہت شکریہ فائنل اپنے کامنٹس دینے کے لیے. ولید اقبال صاحب آپ کو بہت شکریہ. خرم پرویز اشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ لوگ کا بہت شکریہ. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. I'll see you all tomorrow. Meanwhile, don't forget to catch the repeat telecast 9 o'clock in the morning and 4 o'clock in the evening. Look after you.